الحمد لله أبدع الأخلاق والأرضين ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيع قلوبنا سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وأجدرنا وأجدارنا وأجملنا أجدر الخلق وأكبر الخلق وأعظم الخلق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيع قلوبنا سيدنا ومولانا محمد صدقه صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وقال الله تعالى في مقام آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحباب والمقتحمين. آمنت بالله صدق الله العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ایک اشعار علامہ اقبال کا نماز کے متعلق، اور ایک اشعار سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک شعر عرض کروں گا جس کو شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ نے انڈیا کی مارکا جیل کے اندر اس شعر کا ذکر کرتے ہوئے جیل میں چلے گئے تھے۔ وہ شعر یہ ہے کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا، جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ غور سے سننا، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، اے شیخ الہند جس ضرب سے دل ہل جایا کرتے تھے، وہ ضرب بلال لگانا بھول گئے۔ اللہ مجھے قرآن پاک کی آیات، احادیث مبارکہ اور اشعار کی وضاحت کرنے کی توفیق دے۔ اب ایک شعر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کرے، انہوں نے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر خاتم النبیین کی تمام زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اکابرین کی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے اشعار میں پیش کی ہے، اور میں ایک شعر کے اندر اکابرین کی زندگی، حضور پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اور قرآن کی آیات پر روشنی ڈالوں گا۔ وقت مختصر ہے اور توجہ دھیان سے میری بات سنو گے تو اللہ اس کمزور انسان کو بھی نفع دے گا، آپ کو بھی نفع دے گا۔ ابھی میں علامہ اقبال کا وہ شعر عرض کرتا ہوں، جس دور پہ نازا، جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اس کے آگے علامہ اقبال کا ایک اور شعر جو مین شعر ہے، مین الشعراء اپنے کلام میں بیان کرتے ہیں، محدثین اس شعر کے مد نظر اپنے بیانات کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ مسجد بنا دی شب بھر میں، مسجد بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت وار
برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ میں قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ اور ان اشعار کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ذی الحجہ کا یہ مہینہ ہے، اور آج ذی الحجہ کی تقریباً 16 تاریخ ہے، تو میں حج کے عنوان سے بھی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اگرچہ میں ظاہری طور پہ، اندرونی طور پہ بیمار ہوں، زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن جو چند آیات میں نے پڑھی ہیں، جو احادیث مبارکہ پیش کی ہیں اور جو اشعار پیش کیے ہیں، میں ان کا خلاصہ مختصر سا آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ان آیات کی تشریح، احادیث کی تشریح اور اشعار کی تشریح صرف اولیاء اللہ کر سکتے ہیں، محدثین کر سکتے ہیں، مفسرین کر سکتے ہیں، بڑے بڑے خطباء کر سکتے ہیں۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں اپنے اساتذہ کا سبق آپ کے سامنے سنانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ نہ میں کوئی خطیب ہوں، نہ ادیب ہوں، نہ مفکر ہوں، نہ مدبر ہوں، بلکہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ آپ کے سامنے میں اپنے دل کی بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔